یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ کہ ہم بڑے جوش و جذبے سے نئے سال کے ارادے بناتے ہیں اور پھر کچھ ہی ہفتوں میں سب بھول جاتے ہیں، یا کوئی بہت اچھا کام شروع کرتے ہیں لیکن بیچ راستے میں ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے، یعنی استقامت۔ ایک بہت گہرے دینی لیکچر کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کسی بھی چیز پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل کیوں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اتنا ضروری کیوں ہے۔ اس گفتگو میں ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ثابت قدمی کی اصل فضیلت کیا ہے۔ پھر ہم آج کل کے دور کے آرم چیئر جنرلز یعنی آرام کرسی کے جنڈیلوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم تاریخ سے طالوت کی فوج کا اہم قصہ سنیں گے اور اسے سبق سیکھیں گے۔ ہم اہل کوفہ کی کہانی کو بھی ایک بالکل نئے زاویے سے پرکھیں گے، اور آخر میں ہم اس بات کا جواب تلاش کریں گے کہ آج کے دور میں روحانی طاقت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو شروع کر دینا وہ سب سے آسان حصہ ہوتا ہے۔ اصل امتحان تو اس کام کو جاری رکھنے کا ہے، اس پر ڈٹے رہنے کا ہے۔ اور یہ بات ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ نئے سال کے ارادے ہوں یا کوئی فلاحی مہم۔ ہم شروع تو بڑے جوش سے کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اصل چیلنج ہی یہی ہے کہ اس تسلسل کو، اس استقامت کو کیسے قائم رکھا جائے۔ تو یہ استقامت ہے کیا آخر؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی چیز پر یقین کر لیا، بلکہ یہ ہے کہ اس یقین پر ہر حال میں ڈٹے رہنا ہے۔ یہاں ایک بڑی چونکا دینے والی بات بتائی گئی ہے کہ تاریخ میں بہت سے لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوئے کہ ان کا ایمان کمزور تھا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان میں برداشت اور ثابت قدمی کی کمی تھی۔ اچھا، تو یہ ثابت قدمی کی کمی صرف ماضی کی بات نہیں ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہم اس کی ایک بالکل نئی شکل دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے آرام کرسی کے جرنیل، یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی علم کے ہر معاملے پر اپنی ماہرانہ رائے دینے کو تیار بیٹھیں۔ یہاں ایک بڑی زبردست بلکہ تھوڑی سی طنزیہ مثال دی گئی ہے جو آج کی صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے، کہ ایک شخص جس سے گرامر کا ایک امتحان پاس نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کر فوجی حکمت عملیوں پر تبصرے کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک مذاق نہیں، بلکہ یہ اس ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں لوگ بغیر کسی علم اور تجربے کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پر بھی اپنی رائے دینے سے نہیں گھبراتے۔ تو یہاں ہمیں 2 بالکل الگ الگ سوچیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا سارا تجزیہ جذبات پر مبنی ہوتا ہے، حقائق پر نہیں، وہ دور بیٹھ کر صرف حکم چلانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ سوچ ہے جو عاجزی سے شروع ہوتی ہے، جو حقائق کو مانتی ہے اور جو میدان میں موجود لوگوں کے تجربے اور فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ اب اس فرق کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے چلتے ہیں تاریخ کے ایک بہت ہی مشہور واقعے کی طرف، طالوت کی فوج کی کہانی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ استقامت اور اطاعت کا ایک عملی سبق ہے۔ یہ کہانی 3 آزمائشوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ پہلی آزمائش، لوگوں نے جنگ کے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ دوسری آزمائش، جب اللہ نے طالوت کو چن لیا تو لوگوں نے ان کی مالی حیثیت پر سوال اٹھا دیے۔ لیکن تیسری آزمائش، وہ سب سے چھوٹی اور سب سے اہم تھی۔ ایک پیاسی فوج کو حکم ملا کہ دریا سے صرف 1 چلو پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثریت اس چھوٹے سے حکم کو بھی پورا نہ کر سکی۔ اور یہیں پر اصل سبق چھپا ہے۔ بڑی بڑی قربانیوں کی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن انسان کا اصل کردار تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہی سامنے آتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ جو شخص اپنی پیاس پر قابو نہیں پا سکتا، وہ میدان جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ بھلا کیسے پیش کرے گا؟ طالوت کی فوج کی طرح ہی تاریخ میں ایک اور گروہ ہے جسے اکثر ثابت قدمی نہ دکھانے کا طعنہ دیا جاتا ہے، اہل کوفہ۔ لیکن یہاں ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اس عام تاثر سے ہٹ کر دیکھیں اور کہانی کی پوری تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہل کوفہ، یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً غداری کا لفظ آتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ پوری سچائی ہے؟ اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک ایسا رخ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ رخ ہے ان کی قربانیوں کا۔ ان پر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے صرف ایک عدد پر غور کیجیے، 25,000۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے، یہ ان جانوں کی تعداد ہے جو اہل کوفہ نے صرف ایک جنگ صفین میں قربان کی تھیں۔ 25,000 کا عدد کتنا بڑا ہے؟ آئیے اسے اس وقت کی کل آبادی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اگر اس وقت کوفہ کی آبادی تقریباً 5 لاکھ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
ہر 20 میں سے ایک شخص اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ذرا تصور کریں کہ کسی شہر میں ہر 20واں شخص ایک ہی جنگ میں مارا جائے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک نسل کی تباہی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں غداری کے الزام سے ہٹ کر ان کی قربانیوں کی ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ تو یہاں جو نقطہ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہمت ٹوٹی ضرور، لیکن تب جب وہ انسانی برداشت کی آخری حدوں کو بھی پار کر چکے تھے۔ ان کی بے مثال قربانیوں کو بھلا کر صرف ان کی ایک غلطی پر فیصلہ سنا دینا، یہ تاریخ کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تاریخ سے ہم نے یہ تلخ سبق تو سیکھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم کیا کریں؟ اگر ثابت قدم رہنا اتنا ہی مشکل ہے تو اسے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم اس گفتگو کے عملی حل کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی خاص قرآنی اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے، ربیون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنے رب سے تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ وہ نہ کمزور پڑتے ہیں، نہ ہمت ہارتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ استقامت کی یہی وہ منزل ہے جس کی ہمیں خواہش کرنی چاہیے۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات صرف روحانی نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ عملی اقدامات بھی ہیں۔ اپنے کام کو صرف ایک سماجی سرگرمی نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک عبادت کا درجہ دیں۔ جسمانی تیاری کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری جیسے وضو بھی کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اپنی حکمت عملی پر غرور نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں اور مسلسل اس سے معافی اور طاقت مانگتے رہیں۔ اور آخر میں یہ دعا ایک طرح سے اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت اپنی غلطیوں کو ماننے میں ہے، ثابت قدمی کے لیے دعا کرنے میں ہے، اور اپنی کامیابی کو اللہ کے سپرد کرنے میں ہے۔ یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ جب اگلی بار ہماری ہمت جواب دینے لگے تو کیا ہم اپنی کمزور طاقت پر بھروسہ کریں گے یا اس ذات پر جو ہر طاقت کا سرچشمہ ہے؟